السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی ایررز اینڈ انسرٹینٹیز۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے تو آپ کو ان کے درمیان فرق پتہ ہو کہ ایرر کیا ہوتا ہے اور انسرٹینٹی کیا ہوتا ہے۔ ان کا لفظی مطلب ہی ان کا فرق ہے۔ ایرر کا مطلب ہوتا ہے غلطی، ٹھیک ہے جی، اور انسرٹینٹی کا مطلب ہوتا ہے غیر یقینیت یا غیر یقینی، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں ہم جو بھی میجرمنٹ لیتے ہیں ہمارے پاس وہ ایگزیکٹ میجرمنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ ہماری میجرمنٹ یا تو تھوڑی ایگزیکٹ میجرمنٹ سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے یا تو تھوڑی سی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو کہہ دوں آپ مجھے اس بورڈ کی لینتھ فائنڈ کر کے دے دیں تو آپ میٹر رول ایک لے آئیں گے، یا اگر آپ فٹ لے لیں تو فٹ سے ناپنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں جی بورڈ کی جو لینتھ ہے وہ 8 فٹ ہے یا 7.5 فٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اصل میں وہ 7.5 فٹ پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑی وہ یا تو 7.5 فٹ یا 8 فٹ سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی، 1 انچ یا 2 انچ زیادہ ہوگی، یا 1 انچ یا 2 انچ کم ہوگی، سمجھ آ گئی۔ تو ہم اس کو تو اتنا وہ کنسیڈر نہیں کرتے، وہ جو ہمارے پاس تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، لیکن وہ ہمارا اصل میں ایرر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایرر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ ایرر، یعنی کہ ہم اس کی پیمائش جو ہے یا اس بورڈ کی جو لینتھ ہے اس کی پیمائش کو ہم غلط لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں، آپ نے جو پریکٹیکل کیے ہیں چھوٹی کلاس کے اندر میٹرک لیول پہ، اس پہ آپ ٹائم پیریڈ فائنڈ کرتے تھے۔ جب آپ ویلیو آف جی فائنڈ کرتے تھے فری فال میتھڈ سے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ٹائم فور 20 وائبریشن نکالتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ ٹائم لیتے تھے، پہلی جب آپ ریڈنگ لیتے ہیں 20 وائبریشنز کی آپ ریڈنگ لیتے تھے، تو وہ مثال کے طور پہ آتی تھی 20.48 سیکنڈ اسٹاپ واچ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ وہاں پہ 3 بار ریڈنگ لیتے تھے فری فال کے ذریعے۔ جب آپ جی کی ویلیو فائنڈ کر رہے ہوتے تھے تو ٹائم پیریڈ کی ویلیو ٹائم فور 20 وائبریشن جو ہے آپ 3 بار لے رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ آپ ایک بار لیتے تھے، پھر جب آپ دوسری بار لیتے تھے تو کبھی بھی آپ کا یہی والا آنسر نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ بہت کم ہے کہ یہ والا آنسر آپ کا آئے۔ آپ کا اگلی بار آنسر آ سکتا تھا جی 19.98 سیکنڈ آ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تیسری بار جب آپ لیتے تھے تو آتا تھا جی 20.66 سیکنڈ آ جاتا تھا۔ آگے سمجھ کے نہیں آگی، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ہر بار آپ کے آنسر میں تھوڑا سا فرق آتا تھا۔ تو اس لیے ہم جو بھی پیمائش کرتے ہیں، ہم جو بھی میجرمنٹ کرتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے، اور اسی کمی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایرر یا انسرٹینٹی، ٹھیک ہے نا۔ اب ایرر اور انسرٹینٹی میں فرق ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب دیکھیں، یہ جو آپ کے ٹائم پیریڈ میں فرق آ رہا تھا، یہ جو آپ کے ٹائم پیریڈ میں فرق آ رہا تھا وہ کس وجہ سے آ رہا تھا؟ اس کے اگر ہم کازز جاننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا، تو کازز اس کے کیا ہوتے تھے جی؟ یا تو آپ کی سٹاپ واچ خراب تھی۔ کیا تھی جی؟ سٹاپ واچ آپ کی خراب تھی، یعنی کہ جو آپ کا انسٹرومنٹ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، سمجھ آ گئی۔ آپ اس کے لیے لکھ سکتے تھے جی، آپ کے پاس اس کا ایک کاز تھا جی فالٹی اپریٹس، یعنی کہ آپ کا، اب یہ تو ہم نے اگزامپل پڑھی ہے ٹائم پیریڈ کے لیے نا، لینتھ آپ فائنڈ کر رہے ہوں گے تو اس میں بھی تو کوئی کمی ہوگی نا۔ آپ کا ہو سکتا ہے میٹر رول ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یا آپ کا جو اگر فٹ سے میں ناپ رہے ہیں تو آپ کا وہ انچ ٹیپ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ فالٹی اپریٹس جو ہے وہ اس ایرر کا ایک کاز ہوتا ہے۔ فالٹی اپریٹس ایرر آنے کا یا غلطی آنے کا ایک کاز ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، یہ تو ایک ہو گیا۔ دوسرا کیا ہو سکتا ہے جی؟ ہو سکتا ہے جی آپ جب ریڈنگ لے رہے ہوں، آپ کو ریڈنگ ہی نہ لینے آتی ہو، سمجھ آ گئی، یا ریڈنگ لیتے ہوئے آپ کا دھیان کہیں اور ہو، آپ نے لاپرواہی کی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپریٹرس بالکل ٹھیک ہو، یعنی کہ سٹاپ واچ آپ نے جو استعمال بالکل ٹھیک ہے، آپ میں کوئی کمی ہے، آپ جو ہے وہ ان ایکسپیرینس ہیں، آپ کو اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ آپ نے ریڈنگ کیسے لینی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا آپ نے جو ہے وہ آپ نے تھوڑی سی لاپرواہی اختیار کر لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ ٹائم پیریڈ نکال رہے تھے تو آپ کا دھیان کہیں اور تھا، ٹھیک ہے نا۔
تو دوسری جو وجہ ہے ایرر آنے کی وہ کیا ہے جی؟ نیگلیجنس اینڈ ان ایکسپیرئنس، یعنی کہ لاپرواہی یا ایکسپیرئنس کا نہ ہونا. کس کا جی؟ آف اے پرسن، یعنی کہ جو بندہ ریڈنگ لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو تیسری وجہ ہے آپ کی، ہو سکتا ہے کہ آپ جو میتھڈ استعمال کر رہے ہیں ٹائم پیریڈ نکالنے کا وہی ٹھیک نہیں ہے، یا جو پیمائش آپ لینے کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں، جو پروسیجر آپ فالو کر رہے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو میجرمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہی، اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ رہی ہے. تو آپ تیسرا لکھ سکتے ہیں جی ان اپروپریٹ میتھڈ آف میجرمنٹ یا فار میجرمنٹ. کلیئر ہو گیا جی یہاں تک آپ کو؟ یعنی کہ جو غلطیاں ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں؟ یا تو آپ کا آپریٹرس خراب ہے، یا تو آپ نے لاپرواہی اختیار کی ہے، یا آپ کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا تو پھر آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا، جو پروسیجر فالو کیا ہے میجرمنٹ لینے کا، وہ ٹھیک نہیں ہے. آگے سمجھ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ تینوں ہم نے کازز لکھے ہیں غلطی کے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی وجوہات، ان کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے ان غلطیوں کے؟ دیکھیں فالٹی آپریٹرس جو ہے، آپریٹرس کس نے بنایا ہے؟ کسی آدمی نے ہی بنایا ہے نا. تو یہ غلطی بھی کسی آدمی کی وجہ سے ہوئی ہے، پرسن کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. نیگلیجنس اینڈ ان ایکسپیرئنس آف اے پرسن، یہ اس میں تو پرسن پہلے ہی آ گیا، یہ بھی کسی آدمی کی وجہ سے ہی غلطی ہوئی ہے. ان اپروپریٹ میتھڈ مطلب نامناسب میتھڈ آپ نے یوز کیا ہے میجرمنٹ کا، تو یہ بھی تو انسانوں کا ہی کام ہے نا کہ وہ کوئی اچھا میتھڈ یوز کریں کہ غلطی نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ان کے پیچھے جو وجوہات ہیں نا، جو مین وجہ ہے وہ انسان ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اب آپ انسرٹینٹی دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا ایرر اور انسرٹینٹی میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ کرتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے نا؟ انسرٹینٹی کیا ہے جی؟ مثال کے طور پہ ایک باڈی ہے، وہ پوائنٹ اے سے بی کی طرف موو کر رہی ہے، پوائنٹ اے سے بی کی طرف موو کر رہی ہے، رکے گی نہیں. وہ اے سے بی پہ موو تو کر رہی ہے لیکن وہ آگے بھی جاتی رہے گی. لیکن میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جی، وہ اس نے اے سے موو کرنا شروع کر دیا ہے. جب بی پہ پہنچ جائے گی تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے. تو آپ وہ ویسے ہی کرتے ہیں، جیسے ہی وہ بی پہ پہنچتی ہے تو آپ مجھے بتا دیتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یہاں پہ رکے گی نہیں، یہ آگے چلتی رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ مجھے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ باڈی بی پہ پہنچی ہے کہ نہیں، جس لمحے یہاں پہ پہنچی تھی آپ نے اس ٹائم مجھے بتایا. ٹھیک ہے؟ اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو باڈی تو آگے نکل چکی تھی، آگے نکل جائے گی نا، ادھر تو نہیں ہوگی پوائنٹ بی کے اوپر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کس کی غلطی ہے؟ اس میں تو نہ آپ نے غلطی کی ہے نہ میں نے غلطی کی ہے. جیسے ہی آپ نے مجھے بتایا ہے میں نے پیچھے دیکھ لیا مڑ کے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس وقت تک وہ آگے نکل گئی تھی. آپ لوگ ایسے کہیں گے جی چلیں ابھی تو یہ یہاں پہ پہنچی تھی نا تب ہم نے بتایا. آپ لوگ ایسے کریں گے چلیں آپ سر ہمیں دوبارہ کہیں ذرا، میں دوبارہ آپ کو کہوں گا. آپ ایسے کریں گے جب باڈی یہاں پہ پہنچے گی، ٹھیک ہے نا، جب باڈی یہاں پہ پہنچے گی اور پھر آپ مجھے بتا دیں گے کہ اتنے میں سر پیچھے دیکھیں گے واپس تو تب تک یہاں پہ پہنچ جائے گی. لیکن پھر آپ مجھے بتاتے ہیں اور میں واپس مڑ کے دیکھتا ہوں تو باڈی بی پہ پہنچنے کے بجائے اس وقت یہاں پہ پہنچی ہوتی ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ آپ نے مجھے پہلے بتا دیا. ایگزیکٹ ٹائم پہ میرا پیچھے دیکھنا، آپ کا مجھے بتانا اور میرا اسی ٹائم پہ پیچھے دیکھنا اور باڈی کا بی پوائنٹ پہ ہی ہونا، یہ بہت کم پاسبلٹی ہے، اس بات کی. ٹھیک ہے؟
اس میں ویسے ہی ہے نا یار، میں آپ سے پوچھ لوں یار ابھی کیا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی کیا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ مجھے بتاتے ہیں جی ٹائم، گھنٹہ اور منٹ بتا دیتے ہیں، گھنٹہ اور منٹ، نہیں میں کہتا ہوں نہیں جی مجھے ایگزیکٹ ٹائم بتائیں، آپ سیکنڈ بھی بتائیں مجھے، آپ مجھے سیکنڈ بھی بتا دیتے ہیں، لیکن جس لمحے آپ مجھے سیکنڈ بتاتے ہیں اس لمحے اگلا سیکنڈ بھی تو آ چکا ہوتا ہے نا، تو میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا کہ یار آپ نے غلط ٹائم بتایا ہے، سمجھ آ گئی؟ اب اس میں ہمارا اختیار تو نہیں ہے نا، سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ اس پوائنٹ کے اندر ہم لمیٹڈ ہیں، ان میجرمنٹس کے اندر ہم کیا ہیں؟ لمیٹڈ ہیں، ہم محدود ہیں، ہماری سینسز جو ہیں وہ محدود ہو گئی ہیں، ہم وہ ایگزیکٹ میجرمنٹ فائنڈ نہیں کر سکتے اپنے انسٹرومنٹ کی وجہ سے یا اپنی سینسز کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو ہمارے پاس میں نے ابھی آپ کو ایرر بتایا ہے جو کہ آ رہا تھا، یہ انسانوں کی وجہ سے تو نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہماری جو انسٹرومنٹ ہیں ان کی لمیٹیشن کی وجہ سے آ رہا ہے، یا ہماری سینسز کی لمیٹیشنز کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو ایسے ایرر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسرٹینٹی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ انسرٹینٹی کہتے ہیں۔ تو اس کے کازز کیا ہوں گے؟ کازز جی اس کے ہمارے پاس ہیں، پہلا کاز آ جائے گا نیچرل ویریشن آف دا آبجیکٹ، نیچرل ویریشن آف آبجیکٹ۔ جیسے ابھی میں نے ٹائم کی ایگزامپل دی ہے، ٹائم تو ہر لمحے چینج ہو رہا ہے نا، اس کی قدرتی ویریشن ہے، قدرتی اس میں تبدیلی ہے، ٹھیک ہے نا، اس آبجیکٹ کی قدرتی ویریشنز کی وجہ سے ہم اس کی میجرمنٹ میں جو ہے وہ انسرٹن ہو جاتے ہیں، ہماری میجرمنٹ جو ہے وہ انسرٹن ہو جاتی ہے، ہماری میجرمنٹ کے اندر انسرٹینٹی یا غیر یقینیت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہمارے پاس دیکھیں، دوسرا ہمارے پاس اب دیکھیں، آپ مجھے ٹائم تو ٹھیک بتایا ہے، لیکن میں نے اتنی جلدی اس ٹائم کو اڈاپٹ نہیں کیا، آپ نے مجھے بتا تو دیا اس لمحے، تو مجھے اڈاپٹ کرنے میں، میرے دماغ کو اس کو پڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، اس کا مطلب ہے میری سینس جو ہے وہ محدود ہے، وہ اتنی جلدی اس ٹائم کو نہیں پڑھ سکتی کہ اسی ٹائم کو پڑھ لے اور میں اسی ٹائم کو سمجھ لے، اسی ٹائم جو ہے اس ٹائم کو سمجھ لے جو آپ نے مجھے بتایا ہے، اور میں کہہ دوں کہ یہ آپ نے مجھے ایگزیکٹ ٹائم بتایا ہے۔ آگے سمجھ کے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری سینسز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ محدود ہیں، وہ پرفیکٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا کاز کیا آ جائے گا؟ امپرفیکشن آف سینسز، یعنی کہ جو ہماری سینسز ہیں وہ کیا ہیں؟ محدود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا کاز کیا آ جائے گا؟ ہمارے انسٹرومنٹ بھی جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، ہمارے انسٹرومنٹ بھی جو کیا ہیں؟ محدود ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ چاک ہے، آپ سمجھ لیں یہ ایک پین ہے، سوئی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کا ڈایا میٹر نکالنا چاہتے ہیں، یہ آپ ایک پین سمجھ لیں جی، یہ پین ہے، یہ کیا ہے؟ پین، تو اس کا ڈایا میٹر نکالنا چاہتے ہیں آپ، ڈایا میٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ والی موٹائی اس کی نکالنا چاہتے ہیں نا، وہ آپ اسکیل سے نکال سکتے ہیں؟ فوٹ کے ذریعے نہیں نکال سکتے نا، تو اسکیل جو ہے وہاں پہ لمیٹڈ ہے، اسکیل کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے، وہ محدود ہے، وہ اس کی ڈایا میٹر کو نہیں نکال سکتا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا لمیٹیشن آف انسٹرومنٹ، لمیٹیشن آف انسٹرومنٹ، یا اس کو چھوڑیں، یہ ایگزامپل چھوڑیں، ابھی ٹائم کی میں نے ایگزامپل دی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں جی آپ مجھے اپنی گھڑی سے مائکرو سیکنڈ میں ٹائم بتائیں، کس میں؟ مائکرو سیکنڈ میں، مطلب 10⁻⁻6 لمحہ جو ہے اس کو بھی مجھے آپ بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں، تو وہ آپ کی گھڑی تو وہ نوٹ نہیں کر سکتی نا، کر سکتی ہے، تو آپ کی گھڑی تو لمیٹڈ ہوگی نا، سمجھ آ گئی؟ وہ گھڑی کتنا آپ کو نوٹ کر سکتی ہے؟ 1 سیکنڈ کے 100 حصے کر لیں، اتنا ٹائم وہ نوٹ کر کے بتا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مائکرو سیکنڈ کتنا ہے؟ 10⁻⁻6 مطلب 10 لاکھ، 1 سیکنڈ کو آپ 10 لاکھ حصوں میں ڈیوائڈ کریں، اور پھر جو دو حصے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ والا ٹائم، یعنی کہ کنزکٹیو جو 2 حصے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ والے آپ مجھے اس ٹائم انٹرول کو مجھے بتا دیں، وہ تو آپ کی گھڑی میئر نہیں کر سکتی نا، تو آپ کی گھڑی کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے لمیٹیشن آف انسٹرومنٹ، لمیٹیشن آف انسٹرومنٹ۔ آگے سمجھ؟ تو جو ایررز ہیں نا، یہ انسانوں کی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جبکہ جو انسرٹینٹی ہے وہ انسانوں کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ قدرتی پائی جاتی ہے،
سمجھ آ گئی؟ اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی. آگے سمجھ. ان کو تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ان کو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے, یہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. اسی میں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹائپس آف ایرر. ایرر ہمارے پاس دو طرح کے ہیں جی. ایک ہوتا ہے رینڈم ایرر, ٹھیک ہے جی, اور دوسرا ہوتا ہے جی سسٹمیٹک ایرر. ٹھیک ہے. رینڈم ایرر جو ہے وہ تب آتا ہے جب ہم ایک چیز میئر کر رہے ہوں, ہمارے پاس کنڈیشن بھی چینج نہ ہو, انسٹرومنٹ بھی چینج نہ ہو, اور جو چیز ہم میئر کر رہے ہیں وہ بھی چینج نہ ہو, لیکن پھر بھی ہمارے پاس بار بار میئر کرنے پہ جو آنسر آ رہا ہے وہ ڈفرینٹ آ رہا ہے. آنسر کیا آ رہا ہے؟ ڈفرینٹ آ رہا ہے. تو ایسے ایرر کو ہم کہتے ہیں رینڈم ایرر. ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ نے ٹائم پیریڈ نکالنا شروع کیا تھا. ٹائم پیریڈ جو آپ نے نکالا تھا, ایک میں آیا تھا ویلیو میں آپ کے پاس آیا تھا جی 20.50 سیکنڈ مثال کے طور پہ, ٹائم فار 20 وائبریشن. دوسرا ہم نے کچھ لکھا تھا 19.98 سیکنڈ, ٹھیک ہے نا, اور تھرڈ ہم نے لکھا تھا 20.66 سیکنڈ. ٹھیک ہے. آگے سمجھ. تو اب دیکھیں آپ کا یہ تینوں ویلیو مختلف کیوں آ رہی ہیں. آپ کے پاس کمرے کا ٹمپریچر تو چینج نہیں ہو رہا, آپ کے پاس جو آپ کا انسٹرومنٹ تھا فری فال والا وہ بھی چینج نہیں ہوا, نہ آپ نے اپنی جو آپ کے پاس وہ تھی نہیں کلاک واچ, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ٹائم جیسے بھیا کرتے ہیں, اسٹاپ واچ, وہ بھی آپ نے جو ہے وہ چینج نہیں کی. ٹھیک ہے نا. پھر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم ڈفرینٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی؟ ٹائم کیا آ رہا ہے؟ ڈفرینٹ. تو اب اس کے کازز آپ کو نہیں پتہ چل رہے کیوں آ رہا ہے, تو یہ ان نون کازز کی وجہ سے ہوتا ہے. کس کی وجہ سے ہوتا ہے جی؟ ان نون کازز کی وجہ سے. سمجھ آ گئی؟ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم ایوریج نکال لیتے ہیں. اور ادھر آپ پریکٹیکل میں بھی ایوریج نکالتے تھے نا, ایوریج ٹائم پیریڈ لکھتے تھے وہاں پر. آپ کیا کرتے تھے, آپ ان تینوں کو پلس کر کے آپ کتنی کوانٹیز ہیں 3 پہ ڈیوائڈ کر دیتے, تو آپ اس کی ایوریج نکال لیتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی.